بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 درست کہ وہ خاندان مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہو. کس اعتبار سے؟ عقیدے کے اعتبار سے، اللہ پر، رسول پر. یہ میں نے شاید پچھلے ایک پروگرام میں، جی ہاں کل کے پروگرام میں یا اس سے پہلے والے پروگرام میں عرض کیا تھا. مومن ہو، مشرک نہ ہو. جی ٹھیک ہے. مشرک نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ میں نے کل اس کو مفصل کھول کے بیان کیا. بلے. آج کے دور میں دو چیزیں اور بھی ہمیں اضافہ کرنی پڑیں گی اس میں. مشرک نہ ہو سے مراد یہ کہ کرسچن نہ ہو، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی جو خدا کی ذات میں، اللہ کی ذات میں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، درست مشرک سے مراد وہ ہے. جی اب وہ چاہے کوئی بھی ہو. کچھ افراد بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر شیعہ ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں. مثلا ائمہ کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، جی یا ائمہ کی ذات میں غلو کرتے ہیں. جی ان افراد کو بھی اپنی بیٹی ہرگز نہ دیں. بظاہر یہ علی علی کرتے ہیں، بظاہر مولا علی کا نام لیتے ہیں، بظاہر مثلا علی ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ غلو کرنے والا ہے، ہرگز ہرگز اس کو اپنی بیٹی نہ دیں، یا ہرگز ہرگز اس خاندان سے بیٹی نہ لیں. یہ ایک. دوسرا یہ کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض اہل بیت ہے، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دشمنی اہل بیت ہے، جو اہل بیت سے دور کر سکتا ہے آپ کی بچی کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی اولاد کو، آنے والی نسل کو، اس خاندان سے بھی پرہیز کریں. بس مومن سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت و عصمت پر ایمان رکھتا ہو. درست یہ پہلا مرحلہ ہے. جی لیکن یہ ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، لیکن یہ کافی نہیں. دوسرا مرحلہ آئیے. اعلی خاندان، وہ خاندان کہ جو عقیدے کے ساتھ باعمل بھی ہو. بہت سے خاندان ایسے ملیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ائمہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم ان کے لیے جان قربان ساتھ ہے. جی بالکل. بہو جو ہے وہ نند کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ. ساس کے ساتھ، اور گھر کی جو دیگر خواتین ہیں اس کا اثر ہوگا. نمبر 4، وہ گھرانہ ایسا ہو کہ کھلم کھلا فسق و فجور نہ کرتا ہو. درست یعنی کھلم کھلا فسق و فجور سے مراد یہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. درست مثلا بعض گھرانے ایسے ہیں، آپ نے گلی سے آپ گزر رہے ہیں، ایک گھر میں سے فل آواز آئے گی. آواز آ رہی ہے کس چیز کی؟ گانوں کی. جی اگر وہ خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور پورے محلے والوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ فیض پہنچا رہے ہیں. درست. کون سا فیض ہے یہ فیض حرام. شیطانی ہے، درست. یہ فیض حرام ہے. البتہ اس کو فیض کہنا بھی صحیح نہیں ہے، یا ایک مذاق میں ایک جملہ ہے جی کہ پورے محلے کو فیض شیطانی پہنچا رہے ہیں. جی بھئی اگر آپ نے گانا سننا ہے خود سنیں. بسوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جی اگر ڈرائیور بجائے اپنے کان میں کچھ لگانے کے خود بھی سن رہا ہوتا ہے، پورے بس والوں کو بھی سنا رہا ہوتا ہے. تو لہذا یہ ایسا گھر کہ جہاں کھلم کھلا فسق و فجور ہو رہا ہے، جس کی خواتین بے پردہ باہر نکلتی ہیں، رنگ برنگے لباس پہن کر نکلتی ہیں، جس کے مرد کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یہ خاندان چاہے جتنے پیسے والا ہو، چاہے اس خاندان کے مرد بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں، جی. یہ خاندان دینی اعتبار سے ایک اعلی خاندان نہیں ہے. پست تو ہو سکتا ہے لیکن اعلی خاندان نہیں ہے. ایسے خاندان میں شادی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. خوب آقا. بیچ میں ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ کیا یہ آپ نے جتنے خاندانی اوصاف بتائے، یہ کہ جتنے بھی آپ نے کوالٹیز آپ نے بتائیں، کیا یہ آئندہ کی ذریت یا نسل پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میری گفتگو پہلے سوال کے جواب میں طولانی ہو گئی. یقیناً 100%. دیکھیں، انسان کے اعمال اور کردار، اس کا کھانا پینا، ہر چیز، یعنی جو کچھ انسان اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہے، جی اس کا اثر جو ہے وہ اس کی ذریت پہ ضرور ہوتا ہے. جیسے روایات کے اندر آیا ہے
کہ لقمہ حرام کا اثر جو ہے وہ انسان اگر حرام لقمہ خود کھائے تو اس کا اثر اس کے نطفے پر ہوتا ہے، پھر نطفہ منتقل ہوتا ہے رحم میں، رحم مادر میں، پھر وہ ایک نئی جنریشن کی شکل میں، اولاد کی شکل میں وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو لقمہ حرام کا اثر اس پہ ہوتا ہے. درست. اور اسی لیے ایک جملہ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹی نسبت دینا حرام ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ یا کسی عالم کا جملہ ہے، لیکن جملہ بہت پیارا ہے. درست. کہ کربلا میں سید الشہداء کے مد مقابل دو قسم کے افراد آئے. جی. یا تو وہ نطفہ حرام تھے یا وہ لقمہ حرام کی اولاد. جی. یعنی نطفہ حرام یعنی ولد الزنا تھے، یا عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بہت ساری چیزوں کی اس طرح کی آزادی تھی. جی. یا تو وہ لقمہ حرام تھے یا نطفہ حرام تھے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں، امام وقت کے مقابلے میں، کسی نبی کے مقابلے میں وہی انسان آ سکتا ہے جو یا تو نطفہ حرام ہو یا لقمہ حرام ہو. بس لقمہ حرام کا اتنا اثر ہوتا ہے. جی. تو کبھی بھی کوئی شخص اپنے گھر میں کوشش یہ کرے کہ حرام لقمہ لے کر نہ آئے، کیونکہ حرام لقمے کا اثر اس کے اوپر بھی اور اس کے آنے والی نئی نسل پر بھی ہو سکتا ہے. درست آغا. اچھا آغا، آخری سوال کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں، مثلا کچھ اوصاف یا کچھ کوالٹیز ہیں جنہیں نکاح کے وقت مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. مثلا یہ جو مال و دولت ہے، حسن و جمال، آیا ان کی کوئی بھی قدر نہیں ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حسن و جمال کی بھی قدر ہے، جی، مال و دولت کی بھی قدر ہے، لیکن ہمارا جملہ پھر وہی ہے کہ مال و دولت کو ہدف قرار دے کر کہ چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے لہذا ہماری بیٹی ان کے گھر میں خوش رہے گی، جی، یہ سوچ کر، یعنی یہ ہدف بن گیا نا، یہ سوچ کر شادی کرنا صحیح نہیں ہے. بس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے. درست. نمبر 2، حسن و جمال، جس کو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا جی، کہ کوئی مرد کسی عورت پر عاشق ہو جائے فقط اور فقط اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کیا ہے، اس سے شادی کرے. درست. اور اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، وہ نامحرموں کے ساتھ کس طرح سے مطلب بات چیت میں کس طریقے سے ہے، اچھا وفادار ہے یا نہیں ہے، باعفت ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، با ایمان، یہ تمام چیزوں کو انسان پس پش ڈال دے، اصلاً اس بارے میں سوچے نہیں، درست. اور اس کے حسن و جمال کا عاشق ہو جائے. یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے. درست. لیکن حسن و جمال اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں، نور علی نور. میں ایک حدیث، اب جب بات آپ نے یہ کی ہے کہ کیا حسن و جمال کی کوئی قیمت نہیں اور دین حسن و جمال کو کچھ نہیں سمجھتا، نہیں، دین اتفاقاً حسن و جمال کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اہمیت بھی دیتا ہے، لیکن اس کو ہدف قرار نہیں دیتا. درست. مثلا ایک جملہ ہے مشہور، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت خود وہ جمیل ہے، حسین و جمیل ہے خدا. جی، ٹھیک ہے، اور وہ خود اللہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے. یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن یہ جملہ بہت مشہور ہے. نمبر 2، اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور اسی حدیث پر یا اس کے بعد ایک اور حدیث اگر ہمارے پاس ٹائم ہو، میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے، اسی حدیث پہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں گے. درست. چونکہ ہمارے اس پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن اختتام پہ، حسن ختام کے لیے یہ حدیث اپنے تمام سننے والوں کو، ناظرین کو، مومنین کو، سامعین کو یہ ہدیہ کے عنوان سے، گفٹ کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسن و جمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں، قیمت ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر اور ایک حساب و کتاب کے ساتھ. رسول اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل نساء امتی، ہماری امت کی جو سب سے بہترین خواتین ہیں، ہاں، ان کی علامتیں 3 ہیں. نمبر 1،
اقلہن مہرا، جن کا حق مہر بہت کم ہو. درست. جو خواتین نکاح کے موقع، اب یہ خود ایک بحث ہے، میں اس میں اندر داخل نہیں ہونا چاہتا درست. کہ ہمارے ہاں رسم بن گئی کہ مہر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. جی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے اچھی خواتین، نیک خواتین وہ ہیں کہ جن کا حق مہر، جن کا مہر کم ہو. نمبر 2، وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، جو شکل و صورت و حسن و جمال میں خوبصورت ہوں، وہ میری امت کی سب سے اچھی عورتیں ہیں. درست. اس لیے کہ ایک جملہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، لیکن علماء اور اہل علم و دانش اور اہل فکر و بصیرت کہتے ہیں کہ حسن ظاہری سے انسان کے اندر اور اس کی روح پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے. جتنا حسن و جمال ہوگا جی. ممکن ہے کہ اس کی روح پر بھی اچھا اثر پڑے. درست. یہ ایک جملہ ملتا ہے، لیکن پھر وہی جملہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ معیار اور ہدف نہیں ہے. نمبر 3، پس پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے اچھی عورتیں، یہ تینوں صفات ہونی چاہیے نا، فقط ایک نہیں فرمایا. جی. نمبر 1 جن کا حق مہر کم ہو، نمبر 2 جن کا حسن و جمال اچھا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، نمبر 3 وعفتن وَأَحْسَنُهُنَّ وَجْهًا وَعِفَّةً، کہ فقط حسن و جمال نہیں، حسن و جمال کے ساتھ ان کی عفت بھی اچھی ہو، حسن. یعنی وہ پاک و پاکیزہ بھی ہو. سبحان اللہ. یہ تینوں چیزیں ہوں. جن کا حق مہر کم ہے، جی. اگر وہ حسین ہیں تو باعفت بھی ہونی چاہیے. درست. حسن کے ساتھ عفت اگر ہے تو اس حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ. بہت ممنون و مشکور ہیں آقا سے. ای پروگرام اختتام شیمو ایک مختصر دعا منی آقا را گزارش منی کہ ایک مختصر دعا کدا ای اختتام را ای پروگرام اختتام شکانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، اللهم بحق علي وأنت الأعلى، اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين، اللهم بحق الحسن وأنت المحسن، اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگارا ہم سب کی جانب سے اور بالخصوص مصباح ایجوکیشنل اکیڈمی اینڈ ویلفیئر کی جانب سے جو زحمتیں دوستوں نے کی ہیں اور مومنین کے لیے کوششیں کی ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کوششیں جاری و ساری ہیں، پروردگارہ ان تمام دوستوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص ہمیں ہر طرح کی معصیت الہی اور گناہ سے محفوظ فرما. ہم سب کے نمازوں کو، روزوں کو، عبادات کو، صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے آخری امام حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.